بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم را کے حوالے سے قاعدہ پڑھیں گے کہ را جو ہے، لفظ را، اس کو کہاں پر پڑھا جائے گا اور کہاں باریک پڑھا جائے گا۔ کل ہم نے لفظ اللہ کے لام کے حوالے سے قاعدہ پڑھا تھا، آج انشاءاللہ العزیز را کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تفخیم، عربی زبان میں تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا، پر پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک پڑھنا۔ یہ دو اصطلاحات ہیں عربی میں، اور تجوید میں یہ استعمال ہوتی ہیں، ان کا معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب را کا قاعدہ بالکل آسان ہے، ان میں سے یہ سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو، لفظ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو موٹا اور پر پڑھا جائے گا، پہلا قاعدہ یہ ہے۔ اسی سے متعلقہ دوسرا یہ ہے کہ را خود ساکن ہے۔ ساکن کا مطلب سمجھ لیجئے، ساکن اس حرف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت عربی زبان میں۔ تو یہ حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو، وہ ساکن ہوتا ہے۔ جس کے اوپر جزم، ہمارے ہاں اس کو جزم کہتے ہیں، جزم ہو تو اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو را ساکن ہو، اس سے پچھلے والے حرف، اس سے پہلا جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش آ جائے تو اس را کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ تو را خود اس کے اوپر زبر یا پیش ہو، یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، تو ان دونوں صورتوں میں را کو پر اور موٹا پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پہلا قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ را کی تفخیم کا قاعدہ ہے۔ را کو پر پڑھنے اور موٹا پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ را اس کے اوپر زبر یا پیش ہو، یا را ساکن ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس را کو موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ را کو باریک پڑھنے کی صورت دیکھیے کہ باریک کس صورت میں پڑھیں گے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ترقیق کا معنی ہوتا ہے را کو، ترقیق کا معنی ہوتا ہے باریک پڑھنا۔ تو را کے نیچے زیر ہو، پہلے ہم نے پڑھا تھا را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا۔ اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ جی، اب اس کی مثالیں یہاں پر نہیں دی گئی، یہ مثالیں آپ حضرات نے ڈھونڈ کر لانی ہیں۔ را کو موٹا پڑھنے کی 5 مثالیں اور را کو باریک پڑھنے کی 5 مثالیں تلاش کر کے لکھ کر لائیں گے، یہ آپ حضرات کا ہوم ورک ہے۔ تو ہوم ورک آج کا کیا ہوا کہ را کو موٹا پڑھنے کی 5 مثالیں، را کو باریک پڑھنے کی 5 مثالیں لکھ کر گروپ میں شیئر کریں گے۔ تو ایک بار پھر اس قاعدے کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو، یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، تو اس را کو موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ اور را کے نیچے اگر زیر ہو، یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو اس را کو باریک پڑھا جائے گا، اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ قاعدہ تھا جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب کو یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس قاعدے کا آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کا لحاظ کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، اور اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی مثالیں آپ تلاش کر کے لائیں گے، 5 پر را کو پڑھنے کی اور 5 باریک پڑھنے کی۔ اب ہم اس سبق کے اگلے مرحلے کی طرف جانے سے پہلے جو بنیاد ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو کس طرح صحیح انداز میں پڑھا جائے گا۔ یہ اسکرین پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں عام طور پر جو اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے غلطیاں کی جاتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز دیکھیے حمزہ اور عین یہ دونوں حروف قریب المخارج ہیں، یعنی ان دونوں کا مخرج قریب قریب ہے۔ آگے جب ہم مخرج پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حمزہ جو ہے یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ حلق کے سینے کی طرف والا جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور عین یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے لیکن یہ حلق کے درمیانے حصے سے۔ تو دونوں حلق سے، ایک سینے کی طرف سے اور ایک حلق کے درمیانی حصے سے، تو دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، اس لیے ان دونوں کی ادائیگی اس واضح انداز میں ہونی چاہیے تاکہ حمزہ الگ اور عین الگ سے سننے والے کو سمجھ آ سکے۔ تو اعوذ باللہ، بعض حضرات اس کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، تو یہ بھی حمزہ کی آواز ہے، او یہ بھی حمزہ کی آواز ہے، تو اس کو اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے اعوذ، عین کا جو تلفظ ہے اس کو ذرا واضح کریں گے تاکہ حمزہ اور عین کے تلفظ میں واضح طور پر ادائیگی میں فرق نظر آئے۔ تو سب سے پہلی جو چیز جس کا لحاظ رکھنا ہے اعوذ باللہ پڑھنے میں وہ حمزہ اور عین کی الگ الگ ادائیگی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے اعوذ، اعوذ، نمبر 1۔ نمبر 2، ذال جو ہے اس کی ادائیگی زبان کی آگے والی نوک، یہ جب اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگے گی تو اس سے ذال ادا ہوگی۔ اب اس کو زال، زا یا پھر زو جو ہوتا ہے زو، اس کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ ذال کا جو اپنا مخرج ہے یا اس کی ادائیگی کا جو اپنا طریقہ ہے اس طرح ہم پڑھیں گے۔ ذال، زبان کا آگے والا کنارہ نوک جب اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگے گی تو اس سے ذال ادا ہوگی، تو اس کو ہم اسی مخرج سے ادا کریں گے اعوذ، اعوذ، یہ دوسری بات۔ تیسری بات اس میں اس کو ادا کرتے ہوئے مجہول ادائیگی نہیں کریں گے۔ مجہول ادائیگی کا کیا مطلب؟ جس طرح بعض حضرات قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت سارے الفاظ مجہول پڑھتے ہیں، مثلا اعوذ کو پڑھتے ہیں اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ مجہول انداز ہے، اس کو درست نہیں کہا گیا، اس طرح قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے اعوذ، اعوذ کے بجائے اعوذ۔ جی، اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ یہ دیکھیے کہ باللہ، لام کے اوپر شد ہے، شد والے حرف کو ذرا سختی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادائیگی کریں گے۔ اور نمبر 2، اس لام سے پہلے چونکہ زیر ہے تو لفظ اللہ کے اس لام کو ہم لفظ اللہ کے اسلام کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ کے اسلام کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا ہوا؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، جی۔ تو پہلے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کو یہ جو 3-4 چیزیں آپ کو بتا دی ان کا خیال۔ اچھا، باللہ یہاں پر بھی مجہول نہیں کریں گے بلکہ باللہ ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد من الشیطان الرجیم، یہاں شین کے اوپر شد ہے تو اس کو بھی ذرا سختی سے ادا کریں۔ اور یہ جو یا ہے
جہاں پر بھی یا ساکن ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یا ساکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اس کو یا لین کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہم آگے پڑھیں گے۔ واو اس سے پہلے زبر ہو یا واو ساکن یا ساکن ان سے پہلے زبر ہو تو یہ واو اور یا لین کہلاتے۔ لین کا مطلب ان کو نرمی سے ادا کریں گے، تو اس میں نرمی سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو من الشیطان، شی یوں آواز آئے گی، من الشیطان نہیں پڑھیں گے اس کو، من الشیطان الرجیم۔ تو کا جب مخرج ہے تو اس کو موٹا ادا کریں گے، اور یعنی اس کو تا جس طرح تا باریک ادا ہوتا ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے، من الشیطان الرجیم نہیں بلکہ من الشیطان الرجیم۔ را اس کو پر پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، تو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ جس را پر زبر ہو اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے اوپر شد ہے تو شد کی وجہ سے تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے۔ رجیم، یا اس سے پہلے زیر ہو، یا اس سے پہلے زیر ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، یہ قاعدہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اس یا کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو آخر اس کا جو وقف ہے وہ اس طرح ہو کہ دونوں ہونٹ آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ اب ہم پوری اعوذ باللہ پڑھیں گے قواعد تجوید کے مطابق۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، اب آپ میں سے کوئی ایک صاحب میرے ساتھ پڑھیں گے یہ اعوذ باللہ۔ بھائی حبیب صاحب اپنا مائک آن کریں اور ذرا سنائیں کہ اعوذ باللہ ہم کیسے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زندہ باد، بہت اچھے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ آج افتخار صاحب بھی ہماری کلاس میں آئے ہیں، اور یہ ہماری کلاس کے سینئر ترین سٹوڈنٹ ہیں، اس اعتبار سے کہ گزشتہ بھی ہمارے کئی کورسز میں شریک رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ابھی بھی موجود ہیں۔ اپنا مائک اگر وہ آن کر سکے اور وہ اعوذ باللہ سنائیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ۔ دوبارہ داخلے میں آپ نے جو مجھے خوش آمدید کیا ہے تے دل سے مشکور۔ جزاکم اللہ۔ اصل میں آپ کے بغیر ہماری کلاس ادھوری رہتی ہے، اور انشاءاللہ بزرگوں آپ کی مجھے اپنی برکات ہوتی ہیں، تو آپ جب کلاس میں موجود ہوتے ہیں تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مجھے آپ سرگرم شاگرد پائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زندہ باد، بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ اچھا جی، اب آخر میں صرف ایک جو ہمارے بھائی طاہر صاحب ہے، طاہر اپنا مائک آن کریں گے، جی پڑھیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ را کو موٹا، شیطان الرجیم۔ شیطان الرجیم۔ زندہ باد، بہت اچھے جی، ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے الحمدللہ اعوذ باللہ کے حوالے سے پڑھ لیا، کل ہم بسم اللہ کی بھی پریکٹس کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے مرحلے کی طرف، اور وہ ہے دعاؤں کا۔ تو کل ہم نے جو دعا پڑھی تھی، نیند سے بیدار ہونے کی دعا کل ہم نے پڑھی تھی۔ آپ میں سے اگر کوئی بھائی سنا سکے جن کو زبانی یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو ان سے تاکہ ہم یہ دعا سن سکیں۔ جی ماشاءاللہ، بھائی طاہر صاحب کو یاد ہے، جی طاہر بھائی سنائیں جی۔ الحمد للہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. یہ دیکھیں اس کو وَعَلَيْهِ النُّشُورُ نہیں پڑھنا، اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا. وَإِلَيْهِ کا معنی ہوتا ہے طرف، عَلَى کا معنی ہوتا ہے پر، تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ماشاء اللہ. جی زاہد عوام صاحب بھی سنائیں گے. جی الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ماشاء اللہ، بہت خوب، زندہ باد. اچھا جی، اس بات پہ آپ حضرات نے پریشان نہیں ہونا کہ انہوں نے پڑھا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. یہ اس طرح پڑھنا بھی درست ہے، اور الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، دونوں طرح. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے احیانا یہ جمع کا صیغہ، یعنی ہم سب کو زندہ کیا، بعدما اماتنا ہم سب کے مرنے کے بعد. اور اگر احیانی کہیں گے تو وہ واحد کا صیغہ ہوگا، احیانی مجھے زندہ کیا، بعدما اماتنی میرے مرنے کے بعد. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طرح پڑھنا درست ہے. جی دوسری دعا آج کی جو ہے وہ ہے بیت الخلاء جانے کی دعا. اور یہ دعا آپ کے سامنے یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث. اور اس دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے، اندر داخل ہو کر اندر جا کے نہ پڑھی جائے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے. اور اسی طرح جو باہر آنے کی دعا ہے تو وہ بیت الخلاء سے باہر آ کر پڑھی جائے. تو یہ دعا آپ احباب نے یاد کرنی. اب ہم اپنے سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے سورہ مبارکہ کا یاد کرنا. تو کل ہم نے سورۃ الناس پڑھی تھی. وہ آپ احباب میں سے جن کو یاد ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کریں گے، ہاتھ بلند کریں گے جن جن کو سورۃ الناس زبانی یاد ہے. ماشاء اللہ، بہت خوب، زندہ باد. تقریباً سبھی کو زبانی یاد ہے، اور ہم سن لیتے ہیں ایک کسی ساتھی سے برکت کے لیے، اور پھر آگے چلتے ہیں، اگلی صورت پڑھیں گے جی انشاءاللہ. تو بھائی عبد القدوس صاحب سنائیں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، بہت خوب جی، زندہ باد. تو ابھی ہم دوسری صورت پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی ترتیب یہی ہوگی کہ پہلے آپ حضرات کے سامنے میں پڑھوں گا، اور پھر آپ میں سے کوئی ایک ساتھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ جی تو اس میں آپ دیکھیے کہ را کا جو آج ہم نے قاعدہ پڑھا ہے بہت ساری جگہوں پر بے رب را، را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو موٹا پڑھیں گے بے رب الفلق۔ آگے شرری، اس را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے من شر ما خلق۔ آگے بھی را، اس کو باریک پڑھیں گے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ آگے بھی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ۔ تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے۔ جی اب آپ احباب میں سے یہ جو پی سی یوزر آئی فون کے نام سے بھائی ہیں یا بہن ہیں، اگر بھائی ہیں تو اپنا مائک آن کر کے میرے ساتھ پڑھیں گے، اگر بہن ہیں تو پھر رہنے دیں۔ اچھا جی، محمد ریحان صاحب جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، پڑھیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔